آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بڑے سینسٹیو ایشو کے اوپر اور میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کال کر کے اس کے اوپر اپنی ان پٹ بھی دیں. وی ہیو اے فل پینل, تو میں چاہوں گی کہ ہماری کانورزیشن بھی فاسٹ موونگ رہے. دیکھیں, پہناوے کے حوالے سے لوگوں کو اسٹیریو ٹائپ کرنا یا جج کرنا, ہم ان رویوں کو ہمیشہ سے ڈسکریج کرتے آئے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ایکسٹریم ہو. کسی نے بڑی لبرل بولڈ ڈریسنگ کی ہے, آپ کے ایستھیٹکس کے حساب سے وہ نہیں ہے, تب بھی اگر آپ ان پہ لیبل لگا دیں کہ یہ لوگ برے ہیں, یہ لوگ غلط ہیں, یہ لوگ بے روی کا شکار ہیں, یہ بھی غلط ہے. ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو سپیس دی جائے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کا اگر ایک رجحان بنتا ہے اور وہ یہ فیصلہ لیں کہ وہ حجاب لینا چاہتی ہیں یا ہیڈ اسکارف لینا چاہتی ہیں, یقیناً اس میں ہمارے دین میں بھی اس کو پروموٹ کیا گیا ہے, اس بات کو اچھا مانا گیا ہے, احسن مانا گیا ہے. لیکن ہمارے کال اور فیل میں بحیثیت ایک معاشرہ کافی تضاد موجود ہے. ہم کل پرسوں ایک بات کر رہے تھے اور یہ پھر میں نے کئی لوگوں سے یہ بات ڈسکس کی اور مجھے ایک ہی طرح کا فیڈ بیک ملا. ہم نے یہ دیکھا کہ ینگ بچیاں جو کہ اگر ایک ٹریڈیشنل فیملی سے آ رہی ہیں اور اس کے بعد ان کا ایک اپنا رجحان یہ ہے کہ وہ عبایا, ہیڈ اسکارف یا حجاب کرنا چاہتی ہیں, جب ان کے رشتے ڈھونڈنے کی باری آتی ہے تو ان کے لیے پرابلمز آ رہی ہیں. ایک لمحے کے لیے کامن سینسکلی مجھے یہ تو سمجھ میں آتا تھا کہ اگر آپ کارپوریٹ کریئر میں جا رہے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے دوہرے رویے ہو سکتے ہیں, انکلوژن کی, ڈیورسٹی کی بات کی جاتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایک ہچکچاہٹ ہوگی, ایک لیبل آپ پہ لگ جائے گا کہ نہیں جی, ہو سکتا ہے آپ کی سوچ بہت کنزرویٹیو ہے, آپ ہمارے انوائرمنٹ میں جیل ان نہیں کرتی. تو پروفیشنل اگر آپ کی اپرچونٹیز کم ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں سمجھ آتا تھا. لیکن پاکستان کے اسلامی معاشرے میں بچیاں جب حجاب لیتی ہیں تو ان کے رشتوں میں مسئلے کیوں آ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا کال اور فیل کا مجھے تضاد نظر آتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں ہاؤس وائفز ہوں, ینگ ایج میں بچیوں کی شادی ہوتی ہے, ایک گھریلو ماحول کی خواہش مند ہوتے ہیں, لیکن اگر بچی سکارف لیتی ہے, ہیڈ سکارف لیتی ہے, حجاب لیتی ہے, تو اس کے رشتے کم کیوں. I'm going to start with that اور اس کے مختلف اینگلز کو ہم ایکسپلور کریں گے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر میچ میکر ہیں, اس ہی پرٹیکولر سبجیکٹ کے حوالے سے بہت ان کا تجزیہ بھی ہوگا, آبزرویشنز بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ ہیں شازیہ رحمان. بہت بہت شکریہ شازیہ جی آپ کی موجودگی کا. عائشہ نواب who's a very dear friend of mine who has a robust corporate career, ان سے بھی ہم جانیں گے because very recently she has also gone through the transition. اور ہم آف لائن ایک دفعہ میں ان سے یہی گفتگو کہی تھی کہ کیا عائشہ یہ ذہن میں کہیں خوف یہ تھا کہ لوگوں کی ایکسیپٹنس کا مسئلہ ہوگا, بیکاز واٹ یو ڈو دیر از اے لاٹ آف پبلک انٹریکشن. تو ان سے جانیں گے کہ ہاؤ ہیز دا ٹرانزیشن بن فار ہر, اور کارپوریٹ دنیا میں پروفیشنل لائف میں کیا ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ فار میکنگ ٹائم. اس کے علاوہ جی ارم ضیاء جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکیڈیمیشین ہیں. یقیناً کالجز کے ماحول کے حوالے سے بھی ان کی ایک آبزرویشن ہوگی, یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچی نے ہیڈ اسکارف لیا ہوا ہے تو وہ کافی حد تک کسی بھی طرح کی معاشرتی برائیوں سے دور ہے, دنیا کی میلی نظر سے دور ہے, لیکن رویوں میں وہاں پہ کیا چیز پریکٹس نظر آ رہی ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. بہت شکریہ مسز ارم ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ, ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں, اور لوگ دیکھ کر لوگوں کے بارے میں رائے کیوں بناتے ہیں اس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے عائشہ, یور ایکسپیرینس, روبسٹ کارپوریٹ کریئر, یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود مکسڈ گیدرنگ جس میں خواتین بھی ہیں, مرد بھی ہیں, لیڈرز بھی ہیں. جب آپ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ یو گوئنگ ٹو اسٹارٹ ویئرنگ اے ہیڈ اسکارف, کیا لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی؟ اوکے, دس از این انٹرسٹنگ کویشچن اینڈ آنیسٹلی آئی فیل لائک میرے دماغ میں یہ زیادہ بات بنی ہوئی تھی اینڈ ایک ریئلائزیشن بہت کلیئر تھی کہ یہ شاید میرے لیے مشکل جس کو کہتے ہیں نا, اٹس اے ڈیفیکلٹ اسٹیپ ٹو ٹیک. لیکن جب میں گئی اینڈ آنیسٹلی حج کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ہیڈ اسکارف لوں گی, اینڈ اٹ واز دا فرسٹ میٹنگ دیٹ آئی اسٹیپڈ ان ٹو. الحمد للہ نتھنگ ریئلی ہیپنڈ. اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی, اس کے بعد پہلا ٹریننگ سیشن ود دا ہیڈ اسکارف ہوا. اینڈ آنیسٹلی آئی فیل لائک دماغ میں نے بہت اس کو بلڈ اپ کر لیا تھا کہ لوگ اب مجھے کس طرح سے پرسیو کریں گے. لیکن جب میں نے ایک دفعہ کرنا شروع کیا وہ کام, اٹس ایز ایف کہ میں تھوڑی دیر کے بعد بھول ہی گئی کہ شاید میرے سر پہ کچھ ہے یا میری اپیئرنس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ wherever you go, you will find both kinds of people. Before I decided to do this, there were a lot of people that told me کہ یار ہو سکتا ہے اس کے بعد تمہاری ڈپلائمنٹس میں کمی آئے, ہو سکتا ہے کہ جو تم کام کرتی ہو اس میں تمہیں کمی پیشی فیل کرنی پڑے. بٹ الحمد للہ I've had a drastically opposite
I think experience. اچھا کہیں یہ جیسے تم نے کہا نا کہ خدشات بہت تھے ذہن میں, کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ لوگ کسی ایک تبدیلی کو اوور کمپنسیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیا تمہارے ٹریننگ سٹائل میں کوئی تبدیلی آئی کہ چلو ہیڈ اسکارف لیا تو شاید تمہیں لگا کہ مجھے زیادہ ہیومرس ہونا پڑے گا, زیادہ اینیمیٹڈ ہونا پڑے گا, کچھ اپنے آپ میں کوئی اور تبدیلی کی؟ I think maybe شروعات میں I may have felt like I was doing it, لیکن آنیسٹلی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب شروعات لیتے ہیں تو 10-15 منٹ تک آپ کو شاید آپ کانشیس ہوتے ہو اس کے بارے میں. آفٹر دا 15-20 منٹس آر ڈن اینڈ آپ نے ایک ٹیمپو اسٹیبلش کر لیا ہے, دین آٹومیٹکلی it's as if you've slipped back into your old ways and you're doing what works with the crowd at that moment in time, because you're not looking at yourself na. And uske baad se log bhi aapki baaton ko zyada note kar rahe hain, aap jo kar rahe hain us waqt us cheez ko note kar rahe hain after a while, because dekhiye appearance is important absolutely, aur hum jis line of work mein hain it is important, lekin is it the only thing? No, it's not. اچھا desirability کے اینگل پہ آنا چاہوں گی. میں نے خود خواتین کو دیکھا ہے اپنی ینگ بچیوں کو یہ مشورہ دیتے ہوئے کہ ٹھیک ہے بیٹا تم ہیڈ اسکارف کرتی ہو, لیکن اب تم کیونکہ ایک میریجبل ایج میں ہو, ہم اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں, تو بہت زیادہ اسٹرکٹ اپنی اپیرنس مت ہو. یعنی کچھ لوگ بہت شرعی حجاب بھی کرتے جہاں وہ چاہتے کہ ایک بال بھی نہ نظر آئے, اور یہ بات میں بڑی محتاط ہو کے کری ہوں کسی کے احساسات یہاں پہ مجروح نہ ہوں, اور یقیناً دین اس کو بہت ہمارے یہاں اسٹرانگلی پروپیگیٹ کرتا ہے, یہ احسن طریقہ ہے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم رشتے کی تلاش پہ جاتے ہیں وہاں رویے مختلف کیوں ہیں؟ شازیہ جی آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ صرف ہمارے ذہنوں میں ہے یا واقعی جو بچیاں حجاب آبزرو کرتی ہیں تھوڑی زیادہ مشکل ہوتی ہے ان کے لیے اپروپریٹ رشتہ ڈھونڈنے میں؟ اچھا انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں, ہمیں ایسا لگتا تھا, اگر میں ان کی بات کو کنٹینیو کروں کیونکہ خود میں نے ابھی 3 مہینے پہلے سٹارٹ کیا ہے اور ساری چیزیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگین ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا, ہماری تو وہ ایج گزر گئی کہ اچھا جی شادی والی بچے چیزیں. لیکن اگر میں لڑکیوں کی بات کروں تو میرے پاس اس وقت اگر 10 ریکوائرمنٹس آئی ہوئی ہیں یا 10 پروفائلز آئے ہوئے ہیں لڑکوں کے جو کہ بہت اچھے ایجوکیٹڈ اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے, تو اس میں سے 5 یا 6 کا ہوتا ہے کہ بچی حجابی ہو تو زیادہ اچھا ہے, یا ہمیں بہت ماڈرن بچی نہیں چاہیے, یا ایٹ لیسٹ اگر ہیڈ کور پراپر شرعی پردہ والا نہیں ہے تو مطلب ہیڈ کور کرنے کا اس کے ذہن میں ہو کہ شادی کے بعد اگر اس کو کرنا پڑے تو اس کو اعتراض نہیں ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسپیسیفکلی مینشن کرتے ہیں کہ ہمیں حجابی بچی نہیں چاہیے. اچھا ان کے بارے میں ذرا بتائیے, مائنڈ سیٹ کیا ہے ان کو؟ یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ باہر رہتا ہے یا ہمارا بچہ یہاں رہتا ہے, اس کا ایک مخصوص سرکل ہے, وہ ایک پروفیشنلی ایک سیکٹر میں ڈیل کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ جب اس کی وائف جائے گی تو اس کو جو ہے ایک اچھی ماڈرن اسٹائلش سی بہت پڑھی لکھی ایک گروم لڑکی چاہیے. لوگوں کے ذہن میں پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے حجاب کیا ہوا ہے تو آپ بہت بیکورڈ ہے, آپ نے حجاب کیا ہوا ہے تو وہ پرانا جو ایک ہمارا کانسیپٹ تھا کہ برقع فٹنگ والا وہ پہنا ہوا ہے تو یہ حجاب ہے. حجاب تو آپ بہت گریسفلی, بہت انہوں نے بھی کیا ہوا ہے, میں نے بھی کیا ہوا ہے, بہت ساری بچیاں جینس اور کرتی کے ساتھ کرتی ہیں. مطلب اتنی اس میں ویریشن آ گئی ہے, اتنے اس میں سٹائل ہے کہ لوگوں کو اب یہ ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ ایون عبایا پہن کے بہت ساری ہوسٹ اگر کر رہی ہوتی ہیں, رمضان شوز کر رہی ہوتی ہیں, سارے کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو وہ اچھا لگتا ہے. اچھا یہ بات میں آپ کی کنٹینیو کروں گی. شازیہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, کیسی ہیں آپ اور کیا کہیں گی ہمارے آج کے موضوع پہ؟ جی میں بہت اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے, میں نے فوراً ہی کال ملائی کہ میں اس میں اپنا بھی ذرا سا کچھ کمنٹ ڈالوں. جی سدرا, یہ جو منافقت کی بات کی گئی یہ 100% بالکل صحیح بات ہے. بالکل ہمارے جو لڑکے ہیں نا وہ کہنے کو تو ہم لوگ بڑا اچھا ان کو گرو کرتے ہیں, بڑی مذہب سے ٹچ رکھتے ہیں سب چیزوں سے, لیکن جب شادی کی بات آتی ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس وہ حجاب اتنا نہ لے کہ جناب بالکل ہی اسٹرکٹ ریلیجیس وہ ٹھپا سا اس سے محسوس ہو. اچھا یہ ہمارے اصل میں مردوں کا مسئلہ ہے جو اس طرح سے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. صحیح, میجورٹی. صحیح. اچھا لیکن اس کے اندر بھی کئی رائے موجود ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی
بیوی ہمیں خاندان کے لیے چاہیے, ہمارا انداز ایک گھریلو ہے, ہم خاندانی لوگ ہیں, جہاں پہ دوسری طرف بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ ایک ریڈ فلیگ ہے آپ کے ذہن میں اگر تو لڑکے کی یہ ڈیمانڈ ہو کہ نہیں جی اسپیسیفکلی آئی ڈونٹ وانٹ اے گرل ہو آبزروز اے ہیڈ اسکارف, کیا یہ کسی طرح سے کوئی ریڈ فلیگ ہے یا یہ پسند ناپسند ہے؟ یہ پرسنل سب کے ہوتے ہیں, پریفرنسز ہوتے ہیں سب کے. اب جس کے گھر میں جو ماحول میں وہ بچے پروان چڑھتے ہیں وہ اس حساب سے اپنے لیے لڑکیاں بھی دیکھتے ہیں. تو اب زیادہ تر کیونکہ ابراڈ جاتے ہیں لڑکے اور ان کو نوکریاں وہاں ملتی ہیں, وہ ادھر سے ادھر شفٹ ہوتے ہیں, تو وہ پھر ظاہر ہے یہ سوچتے ہیں کہ بھی اگر ہم نے اتنی زیادہ حجاب ہی لے لی تو ادھر ہمارا سروائیول مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ میم کال کرنے کے لیے. اچھا یہ دونوں طریقوں سے ہوتا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کے بعد GCC کنٹریز مشرق وسطیٰ میں اگر موو کر جاتے ہیں, وہاں پہ کئی لوگوں کا چینج آف ہارٹ ہوتا ہے کیونکہ پورے ماحول میں ضم ہونا آسان ہے, شاید وہاں پہ آبزرو کرنا حجاب کو آسان ہے, لیکن یہ جو ڈیزائربلٹی والا اینگل ہے نا, اس سے ہم بات دوبارہ شروع کریں گے. اچھا جی, یہ بڑا پرسنل آپ کا ایک ڈیسیژن ہے, لیکن کیونکہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, لوگوں کے رویے, لوگوں کا رد عمل آپ کے سامنے ضرور آتا ہے. ہمارے ساتھ گیسٹ میں 2 لوگ ایسے شامل ہیں جو اس ٹرانزیشن سے گزرے ہیں, جنہوں نے فیصلہ کیا اور اس کے اوپر مستقل مزاجی کے وقت کیا کیا پرابلمز اور سٹرگلز آتی ہیں جو کہ بہت ریئل ہیں. دیز آر ویری ہیومن سٹوریز کہ آپ کو اپنے آپ کو بھی ایکسیپٹ کرنے میں وقت لگتا ہے. ثابت قدمی, یعنی آپ کسی بھی عادت کی بات کریں, اگر آپ کسی عادت کو ختم کر رہے ہوتے ہیں, نئی عادت کو اپنا رہے ہوتے ہیں, اٹ ہیز اے ٹرانزیشن پیریڈ. بٹ لیٹ می کم بیک ٹو دا جو ہم رویوں کی بات کر رہے تھے. علی آپ کے پاس آنا چاہوں گی اور مسز ارم بھی ہمارے ساتھ ہیں. علی مجھے بتائیے گا کہ جن مرد حضرات کی اسپیسیفکلی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا ہونے والی پارٹنر حجاب آبزرو نہ کرے, ان کے مائنڈ کو, ان کی پرسنالٹی کو آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ ان کی خواہش میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط ہے, لیکن کیا ایک پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, کیا کیریکٹرسٹکس ہے؟ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے گھر میں خود اپنے گھر کی خواتین, ان کی والدہ یا ان کی بہنیں حجاب آبزرو کرتی ہیں, لیکن اسپیسیفکلی بیوی کی خواہش میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وی وانٹ سمبڈی جو ہیڈ اسکارف نہ لیتی ہو. یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں یہ تو اپنی ہر مرد کی ایک پرسنل چوائس ہے. اس میں ہم اگر کوئی مرد کسی عورت کا حجاب لینا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس بیس پہ صرف ہم اس کی پرسنالٹی کو کیٹاگرائز نہیں کر سکتے. یہ ہر طرح کی پرسنالٹی میں یہ پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے کہ ان کے پارٹنر کا جو اپیرنس ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے, دیکھیں کہ ہیڈ اسکارف کسی کا پسند کرنا یا ناپسند کرنا, یہ ایک اس میں تھوڑا سا ایک مسکنسیپشن ہے, کیونکہ ہم اپیرنس کی بیس پہ سرٹن ٹریٹس جو ہیں وہ کسی پرسن کو ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہیڈ اسکارف کو پسند کر رہی ہیں تو ان میں کچھ ٹریٹس اس طرح کے ہیں. لائک وائز جو ہیڈ اسکارف نہیں لے رہی ان کے کچھ ہم سرٹن ٹریٹس جسٹ اس اپیرنس کی بیس پہ ان کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. اور اس میں ایگزیکٹلی اور اس میں پھر یہ دیکھیں کہ کیوں یہ ایک ایشو بن جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ ہیڈ اسکارف نہیں لیتی. ہمارا کلچر ہے دوپٹہ کلچر ہے, یہ ہمارے کلچر کی چیز ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں یا عرب ممالک میں جو ایک خواتین ہیں وہ زیادہ تر ان کا جو کلچر میں ہے اور فیشن کا حصہ ہے اسکارف. اب جب کسی معاشرے میں زیادہ تر لوگ وہ کام کرتے ہیں اور اگر آپ کا پہناوا اپیرنس اس طرح کی ہے کہ جو کہ کسی بھی معاشرے میں زیادہ تر لوگ ویسا نہیں کرتے, تو سرٹن ایٹریبیوٹس آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیے جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر علی, ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. زندگی ایک جیسی نہیں رہتی, سوچ میں, نظریات میں تبدیلی آتی ہے, مذہبی رجحان یا دینی جھکاؤ لوگوں کا بڑھ سکتا ہے, مطالعہ کرنے کے بعد ان کا دل بدل سکتا ہے, تبدیلی آ سکتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر دونوں پارٹنرز میں سے ایک میں تبدیلی آ رہی ہو, ایک کا رجحان بڑھ رہا ہو, ان معاملات کو ڈسکس کیسے کرنا چاہیے؟ یعنی خاتون کا ایک دم ذہن بن گیا ہے شادی کے بعد, وہ پہلے اسکارف نہیں لیتی تھیں, اسکارف لینا چاہتی ہیں. مرد کی اگر یا ان کے شوہر کی اس کے بارے میں کچھ ریزرویشن ہے تو وہ اس بات کو کیسے لے کر آگے بڑھیں. یا لائک وائز اگر جو شوہر ہیں ان کا رجحان بڑھ گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب گھر کی خواتین حجاب یا پردہ آبزرو کریں, تو ان معاملات کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کو کیا دوسرے پہ مسلط کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک مسلط کرنے کی بات ہے تو مسلط
کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال پارٹنر ہیں آپ، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، اگر آپ کا پارٹنر آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ اپنی اپیرنسز میں چینج کرنا چاہیے یا آپ خود کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس چیز کو بڑا آسان سا طریقہ ہے، اس کو ہمیں نا ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. سکارف، ہیڈ سکارف جو ہے یہ ایک آپ کی اپیرنس کا، ایک آپ کے پہناوے کا ایک پارٹ ہے. ایشو تب ہوتا ہے کہ جب ہم نے پورا جو اس کو سینٹر آف اٹینشن بنا لیا ہوتا ہے اور جیسے کہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں یا یہ بہت زیادہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. ڈاکٹر علی آپ کی رائے آ گئی. میں یہی سوال مسز ارم کے پاس لے کے جانا چاہوں گی. مسز ارم مشکل سوال سے پہلے شروع کرتے ہیں. اگر کوئی بچی یا کوئی خاتون سکارف آبزرو کرتی ہوں اور شادی کے بعد یا منگنی کے بعد منگیتر کی، سسرال کی یا شوہر کی خواہش یہ ہو کہ وہ سکارف لینا چھوڑ دے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے یا اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ سدرا. دیکھو سدرا، اسکارف کرنا یا نہ کرنا یہ تو اپنی پرسنل چوائس ہو گئی، لیکن جیسے ابھی شازیہ نے اور جو دوسری پینلسٹ ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں اب ایکسیپٹینس جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اینڈ بلیو یو می دیٹ ناٹ اونلی ان پاکستان اور ان مڈل ایسٹ کنٹریز، باہر رہنے والی بھی خواتین بہت آرام سے اسکارف کرتی ہیں، ان کو کوئی معاشرتی پرابلم نہیں ہوتی. ایک ہم ہیٹریٹ جو دیکھ رہے ہیں جو چند سالوں میں ریسزم کی شکل سے نکلے، اس کی وجہ سے کچھ لوگ ایوائڈ کرنے لگے، ادروائز اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لڑکی پسند کی، اگر لڑکا اور لڑکی کی آپس کی پسند ہے تو لڑکے کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کہیں رشتہ لے کے جا رہے ہیں، آپ کو لڑکی بہت اچھی لگ رہی ہے اور آپ پھر اس کے پیرنٹس سے کہہ رہے ہیں، منگنی ہونے کے بعد یا اس بچی سے آپ یہ فرمائش کریں کہ بھئی اب آپ اسکارف نہ لیں، تو میرے خیال سے تو اس بچی کو یہ بات نہیں ماننی چاہیے. کیونکہ دیکھو، ہم معاشرتی طور پہ اگر بات نہیں کریں، ہم شرعی طور پہ کریں، تو ہم میں سے جس کے اندر بھی جو چیز لیک کرتی ہے ہمیں اسے ایڈمٹ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے. تو اگر آپ کو اتنی ہی پسند ناپسند آپ کی اسٹرانگ ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ رشتہ طے ہونے سے پہلے ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزوں کو طے کر لیں. اگر وہاں پہ بات بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خواہ مخواہ کسی کو زندگی میں لا کر اور اس پہ زور زبردستی کر کے اور پھر معاشرے کے ارد گرد کے لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ تمہارا ہسبینڈ ہے. اب ٹھیک ہے، ایون میں نے یہاں تک سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار گناہ تو اس کو ملے گا نا، وہ تم سے اسکارف اتروا رہا ہے تو بس چھوڑ دو، تم کر لو جو اس کی پسند ہے، مگر بھائی اسے بھی گناہ کیوں ملے؟ تو آپ اچھا، یہی بات میں ارم جی اس سوال کو پلٹوں گی، لیکن آپ کے رسپانس کو میں ذرا اسٹوڈیو میں لے کے آنا چاہوں گی. عائشہ، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ یعنی ہمارے یہاں کیونکہ ینگ ایج میں شادیاں ہوتی ہیں اور یہ صرف اور صرف شوہر یا سسرال کی خواہش نہیں ہے، جہاں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے گھر والے بھی یہی رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ یار تھوڑی اپنی ڈیزائربلٹی بڑھا لو. یعنی اب ایک لمحے کے لیے امیجن کریں، بچی اگر پڑھاکو ہے یا اس کا نظر کا چشمہ لگا ہوا ہے، ساتھ میں اس میں اسکارف بھی پہنا ہوا ہے، تو یکایک اس کے اوپر پریشر. ہمارے یہاں تو دیکھیں باڈی شیمنگ انتہا کو ہے نا، یعنی رنگت سے لے کے جسامت تک ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے بیچاری لڑکی کی. تو اگر اس پہ یہ پریشر آنے لگے کہ اور اس کو باقاعدہ یہ فیڈ بیک مل رہا ہو کہ بیٹا یہ رشتہ اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ تم نے اسکارف لیا ہوا ہے، میرے خیال میں چلو یا تم نے گلاسز لگائے ہوئے ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور بچیوں کے لیے یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے، اٹ از اے سیلف اسٹیم ایک آپ کی ہوتی ہے ڈٹرمنٹ، اینڈ لائک آئی سیڈ پریویسلی آلسو، فزیکل جو ایک ڈیزائربلٹی کا پہلو ہے یہ پہلو ضرور ہے. سو اٹس ناٹ لائک آپ اس کو بالکل ایکویژن سے نکال سکتے ہیں، اسپیشلی when it comes to an arranged marriage situation. It is important. ابھی بھی although میں head scarf observe کر رہی ہوں، میں یہ آپ کو نہیں کہہ سکتی that I am not conscious about the way I look. It's important. But it is important. ہم لوگ ایک چیز پڑھاتے ہیں، and I'd like to share it also اپنی ٹریننگ سیشنز میں جب ہم impressions management بتاتے ہیں تو there are 3 aspects of your personality. ایک physical ہے، ایک social ہے اور تیسرا moral ہے. تو دیٹ مینس 33.3% کی ویٹیج آپ دے رہے ہیں فزیکل ایسپیکٹ کو. اب اس میں یس آف کورس، بٹ اٹ از 33.3. باقی جو آپ کا 66 والا زمرہ ہے، آپ اس پہ بھی آپ کی توجہ ہونی ضروری ہے. سو وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سچ اے سچویشن، دیکھیے کسی قسم کا پریشر ڈال کے کوئی چیز کروانا یہ تو ویسے ہی اٹ از سم تھنگ انکریکٹ اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ. وی نیڈ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ
यू कैन नॉट डू इट. कब तक कोई सस्टेन कर पाएगा? एक और बात यहाँ पे कहूँगी आयशा कि ये सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन इसके रिसीविंग एंड पे नहीं होती. हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये भी बात करेंगे कि अगर मर्द हजरात, अगर यही सिचुएशन देखी जाए कि रिश्ता होने की सिचुएशन है, उन बेचारों को भी उनकी कद जिसामत के ऊपर तो जज किया जा रहा होता है. अगर उन्होंने भी शरई दाढ़ी रखी हुई है या उन्होंने शलवार कमीज़ पहना हुआ है तो उन पे भी जजमेंट आती है. हम इस पे बात नहीं करते, हम इस पे बात करेंगे. अच्छा जी, कल्चरल एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे थे. इस बात पे बड़ी क्लैरिटी है, कंसेंसस भी है मेरे पैनल के ऊपर कि अगर आप स्कार्फ लेती हैं और उसके बाद किसी की ख्वाहिश है, चाहे ससुराल का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, हस्बैंड का प्रेशर है कि आप स्कार्फ छोड़ दें, तो ये कोई मौजू बात नहीं है. क्योंकि पहले ही अगर इतना इंतखाब के बारे में रिजिड थे तो किसी ऐसे से शादी करनी चाहिए थी जो स्कार्फ नहीं लेती है. लेकिन अब यही सवाल अगर हम पलट लेते हैं, इरम जी आपके पास आना चाहूँगी कि अगर लड़की स्कार्फ नहीं लेती है, चेंज ऑफ हार्ट्स शौहर का हुआ है, उसका दीनी या मजहबी रुझान बढ़ा है और यकायक ये ख्वाहिश का इजहार किया जाए और इसी तरह का प्रेशर बिल्ड किया जाए कि अब मैं चाहता हूँ बतौर तुम्हारे मिजाजी खुदा के कि तुम स्कार्फ लेना शुरू कर दो, तब क्या करना चाहिए ख़वातीन को? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सिद्रा, क्योंकि देखो बहुत सारी जगहों पे हम स्कार्फ क्यों नहीं ले पाते. ठीक है, क्योंकि हमको अपना आप बड़ा प्यारा होता है, हमें अपना आप बहुत अच्छा लग रहा होता है, हमें वो हेयर स्टाइलिंग बड़ी अच्छी लग रही होती है, अपने बालों के ऊपर बड़ा गुरूर होता है, नाज होता है कि जी हम इस स्टाइल में अच्छे लगते हैं, हमें ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक़ होता है. तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस देना पड़ता है जो कि सेक्रीफाइस नहीं है, बिलीव यू मी. लेकिन हम सोचते हैं यार ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. अब जो तुम्हारा सवाल है, देखो अगर हस्बैंड की ये ख्वाहिश हो रही है तो ऑनेस्टली व्हाट आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी गुड. और लेकिन उसे अपनी वाइफ पे अल्लाह मैंने इस्लाम भी ना एकदम से इम्पोज नहीं कर दिया था. इवन जो चीज़ कुरान में उम्मुल खबाइस है विच वी कॉल शराब, तो उसका भी हुक्म देखो कब आया, मदीने में, कि जब लोगों का ईमान इतना पक्का हो गया और हुक्म आया तो जिनके लबों से जाम लगे हुए थे उन्होंने वहाँ फेंक दिए. कि एक मिसाल ये दी जाती है कि मदीने में सैलाब आ गया था शराब का. इस तरह लोगों के ईमान पक्के थे. तो अगर किसी हस्बैंड की ख्वाहिश होती है और उसे पता है कि उसकी बीवी बड़ी मॉड स्कॉट है, उससे अपनी बहुत सारी चीज़ों से प्यार है, स्लोली और ग्रेजुअली मोहब्बत के साथ वो उससे बात करे, हल्का सा उसके स्टाइल में चेंज लाने की कोशिश करे, जिसको वो प्रेशर ना समझे. अच्छा, जिसको अब वो एक ये और ना समझे कि बताएं मुझे सलाखों के पीछे डाला जा रहा है. इसको थोड़ा सा और बात को कुरेदते हैं. अच्छा, अब अगर ये पूरी तरह से उनका अभी वो जिसको कहना चाहिए इंतखाब पक्का नहीं हुआ है, कई ख़वातीन का फिर ये एक रद्द अमल आता है कि जी हम घर में तो स्कार्फ भी ऑब्ज़र्व करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ भी करते हैं कि बड़ी अच्छी तुम लग रही हो, उनकी ख्वाहिश भी है कि मैं स्कार्फ लूँ. लेकिन फिर वो जब टेलीविज़न पे दूसरी सेलिब्रिटीज़ को जिनके पसंदीदगी का इजहार करते हैं कि यार फ़लानी का स्टाइल बड़ा अच्छा है या मुझे ये एक्टर पसंद है, वो तमाम ऐसी ख़वातीन होती हैं जो बड़ी ग्लैमरस होती हैं. तो यहाँ फिर बीवी के दिल में ये बात आती है कि भाई मुझे तो तब्दील कर दिया लेकिन पसंद अभी भी वही है, तब क्या करना चाहिए? देखो सिद्रा, ये तो एक अपने अपने यार सबके ईमान का लेवल है ना. हमें पसंद हमेशा, देखो हम भी, अगर मैं अपनी और तुम्हारी भी बात करूं तो हमें सजी सजाई गुड़ियाएँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हम अक्सर उनके जैसा बनना नहीं चाहते, हम खुद भी नहीं बनना चाहते. तो वो चीज़ जो पब्लिक के लिए है वो सबको अच्छी लगती है. लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि देखो वन हैज़ टू बी वेरी मॉडेस्ट. आपकी ड्रेसिंग में वो मॉडेस्टी ज़रूर होनी चाहिए और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं. तो हस्बैंड को भी ये चाहिए कि अगर आप अपनी बीवी को एक रास्ते की तरफ लेके आ रहे हैं तो फिर वो जो पसंद के फवारे दिल में फूट रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीवियों के सामने ना बयान किया करें, क्योंकि फिर वो ये ज़रूर सोचेगी, जज्बात पे थोड़ा काबू रखा करें. बिल्कुल सही है. बिल्कुल. अच्छा, यही बात अगर ये पसंद है तो फिर ये पसंद क्यों है? बिल्कुल सही है. अच्छा, लेकिन ये हमने कहा ना कि ये इंसानी रवैये हैं, ये कोई दे आर नॉट स्पेसिफिक टू मैन. शाज़िया जी, ये सवाल मैं आपकी तरफ लाना चाहूँगी जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि लड़कियाँ भी, यानी ख़ास तौर पे जिस लड़कपन में, जिस अर्ली एज में लड़कियों की शादी की जाती है, देखिए आप पर्सनालिटी या शख्सियत को तो भांप नहीं सकते ओवर एन अरेंज मैरिज सिचुएशन,
لکس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جہاں لڑکیوں کو ان کے اسکارف چوائسیز, ان کے پہناوے پہ جج کیا جا رہا ہوتا ہے, مردوں کو بھی اگر انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, داڑھی کی لینتھ زیادہ ہے, شلوار قمیض میں آئے ہیں, تو فوراً ایک تاثر بنا لیا جاتا ہے, یار یہ تو بڑے کنزرویٹو ہیں, یہ تو مولوی جیسے لگ رہے ہیں, بلکہ چھیڑ خانی پیچھے شروع ہو جاتی لڑکی کو کہ دیکھو بھی تمہارے لیے کیسا رشتہ ہے. تو یہ بھی تو پھر اس کا مطلب ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. تالی بالکل دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے, اور لڑکے شاید اتنا نہیں گھبراتے اگر لڑکی ہیڈ کور کرتی ہے, چیزیں ہوتی ہے. لڑکیاں بہت زیادہ گھبراتی ہیں. وہ پکچر دیکھ کے یا پہلے سے ان کا ہوتا ہے کہ جی اگر لڑکے کی داڑھی ہے یا چیزیں ہیں تو مطلب فارم میں لکھا ہوتا ہے یا بتایا ہوتا ہے کہ نہیں 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 یہ رہنے دیں, لکس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور یہ لکس کا آپ کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے. کیا اس پہ آپ کو اسپیسیفکیشن آتی ہے, جیسے خواتین کی آپ نے بات کی, مردوں کے لیے کبھی کہتے ہیں جیسے فارم ہے میرا اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اچھا حجابی, نان حجابی, اسی طرح سے لڑکوں کے لیے واٹ آر یو لکنگ فار, ریکوائرمنٹس میں ہے کہ اچھا جی بیئرڈ اور نو بیئرڈ. تو اس میں بہت ساری لڑکیاں بہت کلیئرلی مینشن کرتی ہیں, بلکہ وہ بار بار یہ مینشن کرتی ہیں کہ دیکھیں ہم جو ہمارے لیے چیز امپورٹنٹ ہے وہ بتا رہے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے جو بھی چیزیں, لیکن یہ کہ بیئرڈ نہیں ہو تو ہم اس کو نہیں, ہمارے لیے وہ آپشن ہے. اچھا وہاں پہ کیا سمبلائز کرتی ہے بیئرڈ؟ اگین سختی, ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی کی بیئرڈ ہے تو وہ بہت ایکسٹریمسٹ ہوگا. کل کو وہ جس طرح, بے شک لڑکا یہ کہے کہ بھائی لڑکی اگر حجاب نہیں کرتی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں نے اس کو پسند کیا ہے, میں اس کے گھر آنا چاہتا ہوں یا فیملی آنا چاہتا, لیکن لڑکی کو اسپیشلی یہ لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کو کسی ایک بہت قید کی طرف یا ایک بہت اسپیسیفکلی وہ ہوگا کہ اب تم یہ کرو, اب تم یہ کرو. تو وہ جو آگے کا ہے وہ ازمپشن, اگین ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا بہت ہی زیادہ, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں لڑکے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں, اپنی مدر کو, اپنی چچی خالہ کو دیکھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے زبردستی نہیں کروانا. میرے فادر زبردستی کرواتے تھے کہ گھر سے ایسے نہیں جاؤ گی, لیکن میں اپنی بیوی کو یہ آزادی, میرا دل بھر چکا ہے زبردستی سے, میں چاہتا ہوں کہ وہ کرتی بھی پہنے, جینس بھی پہنے, میرے ساتھ جائے. نہیں ہیڈ کور کیا تو نہیں کیا ہوا, زیادہ یہ چیز ان میں آتی ہے. لیکن لڑکی کو ایسا لگتا ہے کہ اگر داڑھی ہے یا کوئی چیز ہے تو یہ تو ان کے گھر کا ماحول اور چیزیں بہت زیادہ, ہماری بچی میچ نہیں کر سکے گی. اچھا تھوڑی سی نا یہاں پہ پیرنٹنگ کی بات کرنی بھی بڑی اہم ہے. عائشہ فار ایگزامپل اگر گھر میں بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پری ایڈولسنٹ میں پہنچتے ہیں, خاص طور پہ جو بھی آپ کے گھر کا ماحول ہے, اگر والدہ, دادی, پھپھی سب لوگ ہیڈ اسکارف لے رہے ہیں, چھوٹی بچیوں کی بھی گرومنگ بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے, which is you know likely. لیکن تضاد کہاں پہ آتا ہے جب اس کے اوپر ساری پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, اور گھر میں جو بھائی ہے اس کے ڈیل ڈال, اس کی باڈی لینگویج پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اس کے شارٹس پہننے پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اس کے بنیان میں گھر میں گھومنے پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اس کے بولنے پہ بھی کچھ وہ نہیں ہے کہ لڑکی کو توازن کیسے رکھا جائے؟ It's a loaded question. لیکن توازن دیکھیں, it's the precedent that you're setting. اب میری خود 2 بیٹیاں ہیں, میں کانشیسلی بار بار یہ چیز سوچ رہی ہوتی ہوں کہ how do I create a better and more equal environment for them when they are growing older. یہ conscious decision ہے even in the line of work that I'm in. میری شروعات ہر سیشن کی اسی بات سے ہوتی ہے because I genuinely want that. I didn't have any brothers growing up but I know that my sister-in-law did. اس کے دونوں بھائی ہیں and there is a difference. However اس کو بھی وہ independence دی گئی in certain cases. اب اس توازن کو I think as times are changing, of course اب ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کی اجازت بھی دینا شروع کر دی ہے. There are girls that are now mashallah working, career, تمام چیزیں ہیں, لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں رات مطلب اس ٹائم تک گھر آ جانا, مغرب کے وقت تک گھر آ جانا, 8 بجے تک گھر آ جانا, these things still exist and I don't think that has much to do with the son or the daughter, but what it does have is that we're talking about the society that we are a part of. تو جس سوسائٹی کا ہم اس وقت حصہ ہیں نا, اس پہ تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ how do we change that. Now you have girls who are growing up. ٹھیک ہے, تمہارا ایک کانشیس ڈیسیجن تھا, تم نے خود لیا, ایک اچھی میچور ایج میں لیا کہ دس از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. تو مجھے یہ بتائیں کہ بیٹیوں کے لیے کیا خواہش ہے کہ بس آپ کو دیکھ کر وہ انسپائر ہو جائیں اور لینا شروع کر دیں, یا ان کو بھی وہی روم دو گی کہ جب ان کا دل کرے گا they can do it? Absolutely, it is their decision 1000%. Because I do understand کہ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میری امی مجھے بولا کرتی تھیں کہ دوپٹہ لو, دوپٹہ لو, دوپٹہ لو. میرا نہیں دل چاہتا تھا وہ دوپٹہ لینے کا. When I came to a certain age, I started to realize things for myself. This is one of those decisions جو میں نے as an individual صرف اپنے لیے لیا ہے. Yes, I would
کون نہیں چاہے گا کہ آپ کی زندگی میں اچھی انسپریشنز مینٹورز آ سکتے ہیں جن سے دیکھ کر آپ انسپائر ہو سکتے ہیں, لیکن جب تک دل سے آواز نہ آئے میرے خیال میں کوئی بھی ڈیسیجن لینا مشکل ہوتا ہے. اچھا جی, بیفور وی اینڈ دس کانورزیشن ٹوڈے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لیمن میکس کی طرف سے ہمارے پاس ایک اسپیشل پیغام ہے. یہ پاکستان کا نمبر 1 ڈش واشنگ برانڈ ہے. میکس بار بھی ہے, میکس لیکوڈ بھی ہے. اچھا, سب کی پسند الگ الگ ہوتی ہے نا, جیسے ابھی بھی ہم ڈیورسٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی پسند کے کوئی بھی کپڑے پہنے, کسی کو بار پسند ہے, کسی کو لیکوڈ پسند ہے, کسی کو لگتا ہے اس میں زیادہ آپ کو گنجائش مل جاتی ہے کہ آپ زیادہ عرصے تک اس کو چلا سکتے ہیں, اکنامیکل ہوتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن یہ تمام ہی جو چوائسیز آپ کے پاس ہیں, لیمن میکس آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ یہ 99.9 99.9% آپ کے جرمز کو مارتا ہے. سو دیئر فور ہائیجین از اے پرائیورٹی دیر. اسی کے ساتھ جی اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. آج ایک بہت ہی سینسٹیو, ایک بہت ہی حساس ٹاپک تھا. ہمارے ساتھ عائشہ نواب, شازیہ رحمان, ارم جی اور ڈاکٹر علی موجود تھے, اور اس میں کوئی صحیح یا غلط رائے نہیں ہے. ہم صرف معاشرتی رویوں کو آبزرو کر رہے تھے. اپنی رائے اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھیے, دوسروں کی چوائسیز کا احترام کرنا سیکھیے. وہ آپ سے مختلف ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں, لیکن ہاں اپنی طرح کے لوگوں کو ڈھونڈیے, خاص طور پہ جب لانگ لاسٹنگ رشتوں کی یا پارٹنرشپس کی بات ہو رہی ہے. کسی کے بارے میں یہ خام خیالی مت رکھیے کہ آپ اس کو تبدیل کر لیں گے, تبدیلی نہیں آتی اس طرح سے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.